के ہیں۔ گوگل پر عراق اور شام کا جغرافیکل نقشہ دیکھا جائے اور آل محمد کی مسافت کے بارے میں اندازہ حد اعتدال میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا سے شام تک کا زیادہ سفر میدانی اور پتھریلی میدانی سرزمین کا ہے۔ اب آئیے ذرا اسیران آل محمد اور شمر کے لشکر کی سواریوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹوں پر لے جانے کی روایات کثیر ہیں۔ ناظرین، اونٹ صحرا کا جانور ہے اور صحرا میں اس سے تیز سفر کسی اور جانور سے ممکن نہیں۔ گھوڑا صحرا میں اونٹ سے تیز بھاگ تو لیتا ہے مگر جلد تھک جاتا ہے، اور لمبا صحرائی سفر گھوڑے کو جگہ جگہ پانی پلائے بغیر ممکن نہیں۔ البتہ گھوڑا میدانی علاقے کی بادشاہ سواری ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب لشکر شمر نے خود گھوڑوں پر سفر کیا تو اہل بیت علیہ السلام کو اونٹوں پر کیوں سوار کیا؟ اونٹ پتھریلی زمین پر سست ہو جاتا ہے، اور جب اس کے نرم پیروں میں نوکیلے پتھر چبھیں